بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلاگ نمبر 38 نماز نبوی صفحہ نمبر ہے 116. ناظرین ہیڈنگ چل رہا ہے مساجد کے مسائل و فضائل. ناظرین کتاب کا ٹائٹل ہے نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں تصحیح و تخریج سے مزین جدید ایڈیشن ہے یہ، اور ترتیب ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان کی، اور تحقیق و تخریج ہے ابو الطاہر حافظ زبیر علی زئی کی. ناظرین تکبیر سے لے کر سلام تک احکام و مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے یہ نماز نبوی، یعنی صحیح احادیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. نماز وہ جو حضور نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سکھائی بتائی، وہی نماز ہم نے پڑھنی ہے. اسی نماز کو بولتے ہیں نماز نبوی، جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. سیدنا عبداللہ بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ رب ذوالجلال کے محبوب مدنی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے؟ اس کے باوجود فرض نماز کے علاوہ مجھے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے. نبی اکرم نے فرمایا، جب تم مسجد میں نماز پڑھو تو نماز کا کچھ حصہ نوافل سنتیں اپنے گھروں میں پڑھو، اللہ اس نماز کے سبب گھر میں بھلائی دے گا. سبحان اللہ. تحیت المسجد یہ ہیڈنگ ہے. تحیت المسجد کیا چیز ہے؟ تحیت المسجد سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد کے طور پر پڑھا کرو. ناظرین پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت یہ ہیڈنگ ہے. لہسن یعنی تھوم جسے کہتے ہیں، اور پیاز کھا کر مسجد میں آنا منع ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن سے منع کیا اور فرمایا، جو شخص یہ دونوں چیزیں کھائے وہ مسجد کے قریب نہ آئے، اور فرمایا اگر تم یہ چیزیں کھانا ہی چاہتے ہو تو انہیں پکا کر ان کی بو مار دو. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگریٹ پینے والا پیاز لہسن کے حکم میں داخل نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ سگریٹ کی بدبو پیاز اور لہسن کی بو سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے. ان دونوں کے کھانے میں کوئی نقصان بھی نہیں، جبکہ سگریٹ پینے کے بے شمار نقصانات ہیں اور فائدہ کوئی نہیں. اگر کسی کو کسی مرض کے ازالے کے لیے لہسن یا پیاز استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو وہ ان کے استعمال کے بعد مسجد آ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کو، جو سینے کے ایک مرض کی بنا پر لہسن کھا کر مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے، معذور قرار دیا تھا. مسجد میں تھوکنا گناہ ہے. ناظرین یہ ہیڈنگ ہے، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے. میں نے دیکھا کہ نیک اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی شامل ہے، اور برے اعمال میں مسجد میں تھوکنا بھی ہے جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈال کر دفن کرنا ہے. وضاحت: اگر مسجد کا فرش پختہ ہے تو تھوک پانی یا کپڑے وغیرہ سے صاف کیا جائے گا. مسجد میں سونا
اس کے بارے میں، مسجد میں سونا چاہیے یا نہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے اور وہ غیر شادی شدہ نوجوان تھے۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے مسجد میں خرید و فروخت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا دیکھو تو کہو لا اربح اللہ تجارت کا، اللہ تعالیٰ تیری سوداگری میں نفع نہ دے۔ اور جس وقت تم کسی شخص کو مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو لا رد اللہ علیک، اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹا دے، کیونکہ مسجدیں اس مقصد کے لیے ہرگز نہیں بنائی گئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے کیونکہ ابھی سبجیکٹ باقی ہے، لہٰذا یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کلوز کر رہے ہیں۔ وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی، بولے فرش پہ عرش سے اترے وہی، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، شادی حیدر کی ہو خرچ عثمان کا، دیکھو علی سے پیار ابن عفان کا، جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا، بے حیا کر حیا ایسے انسان کا، وہ داماد نبی ہم زلف علی، اے سخاوت کا پیکر وہ عثمان غنی، ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح حیدر علی مرتضیٰ کہتے ہیں، ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کہتے ہیں، ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی، جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں، ہے بہادر علی سب کا ایمان ہے، صرف مشکل کشا رب رحمان ہے، زہرا بیٹی محمد کی زوجہ علی، بہن زینب رقیہ اور کلثوم کی، عائشہ حفظہ حبیبہ ہے مائیں سبھی، مصطفیٰ اور خدیجہ کی تھی لاڈلی، جب محمد کے گھر سے وہ رخصت ہوئیں تو گواہی تھی صدیق اور فاروق کی، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے ولی علی کا۔